السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ذی الحج کے مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک خصوصی مناسبت ہے کہ اس ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم راہ خدا میں جو اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے اس کے فدیے کے طور پر ایک مینڈا عطا کیا۔ تب سے لے کر آج تک حضرت ابراہیم کے پیروکار، حضرت ابراہیم کے ماننے والے اس یادگار کے طور پر راہ خدا میں اپنے جانور ذبح کرتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل جس کا ہم ترجمہ اپنی زبان میں دوست کرتے ہیں،
دیگر انبیاء کے دیگر خطابات ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ خلیل اللہ کا لقب حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر یعنی ہمارے لیے تو اللہ کے تمام انبیاء افضل ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے لیے وہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ 5 اولو العزم پیغمبر، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادی دعوت تھی اسی حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ پچھلے کئی سال حضرت ابراہیم کی سیرت پہ، ان کی تاریخ پہ میں نے گفتگو کی ہے۔ اس دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو بنیادی دعوت تھی اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، جو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات میں، سورہ البقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ شعراء میں، سورہ الممتحنہ میں، دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے چیدہ چیدہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے 3-4 مقامات جو ہیں انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے صرف قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا دعوت تھی۔ آپ کی جو قوم تھی انہوں نے اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرا لیا تھا۔ خود ان کا باپ جو ہے یہ اپنے شہر کے معبد کا بہت بڑا پجاری تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں اس لحاظ سے کہ جن کو اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہی سب سے زیادہ جس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ ان کا سگا باپ تھا۔ ہر نبی کی قوم نے مخالفت کی ہے، ایذا پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، لیکن یہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو ابتدا ہی سے مخالفت کا سامنا گھر سے کرنا پڑ گیا۔ سکے باپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے ہمارے لیے اہم نبی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعلق حضرت ابراہیم سے۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بتایا کہ حضرت ابراہیم کے جو مشہور 2 بیٹے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ بیٹے ہیں، مشہور 2 بیٹے جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق ان کی نسل سے حضرت یعقوب، آگے دیگر انبیاء، بنی اسرائیل کا تعلق اس خانوادے سے، اس شاخ سے ہے۔ دوسرے بیٹے، بڑے بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، ان سے تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، اس سے تعلق حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا گیا ہے، آدم ثالث کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بعد ان کی نسل کے علاوہ میں سے کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجا۔ جتنے پیغمبر، جتنے نبی اس دنیا میں آئے وہ اللہ نے حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے بھیجے۔ حضرت اسحاق کی لڑی سے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اور سب سے آخر میں حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب۔ تو ان کی دعوت جو ہے یہ انشاءاللہ قرآن مجید کے 3-4 مقامات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، صرف قرآن مجید اس کا ترجمہ، زیادہ گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ختم کروں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ بتوں کو الہ بنا رہے ہو، بتوں کو الہ بنا رہے ہو، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی انی اراک و قومک فی ضلال مبین، آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد اس شہر جس کا نام عر تھا، یہ عراق کا ایک شہر تھا، حضرت مسیح علیہ السلام سے 2100 سال قبل اس کے شواہد ملے ہیں۔ یہ شہر کا نام عر تھا، اس کے سب سے اونچے طبقے سے تعلق تھا حضرت ابراہیم کے والد کا، اور اپنی قوم کے اندر ایک ان کی جان پہچان تھی، بادشاہوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس قوم کا جو سب سے بڑا معبد تھا، عبادت خانہ تھا، اس کے متولی تھے، پجاری تھے حضرت ابراہیم کے والد۔ تو فرمایا کہ آپ بھی اور آپ کی قوم واضح گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ سورہ انعام میں آتا ہوں، ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور ان کے والد کا جو مکالمہ ہے وہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم، سورہ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں جو تذکرہ ہے اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ یا اباتی لم تعبد، اے میرے باپ لم تعبد، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ دیکھنے کی صلاحیت، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ جو نہ کام آ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے، اس کے سامنے نظر نیاز کیوں دیکھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے کیوں ہیں، اس کے نام کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ساری عبادت کی قسمیں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یا باتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان بلا وجہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، مطلب یہ ہے کہ آپ باپ ضرور ہیں لیکن میرے پاس علم آیا ہے، میرے پاس علم ہے، میں علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ ما لم یاتک، باپ ضرور ہیں آپ لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، اور انبیاء کا علم کہاں سے آتا ہے؟ سیکھنے سے نہیں بلکہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انبیاء کو علم عطا کیا جاتا ہے، اور اس کی حد کیا ہوتی ہے میں اور آپ نہیں اس کو ماپ سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اپنے انبیاء کو جو علم عطا کرتے ہیں۔ فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، باپ ضرور ہیں لیکن پیروی میری کرنی پڑے گی، میری پیروی کر دیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے پہ لگا دوں گا۔ یا بتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی پرستش نہ کیجیے۔ کیا قوم شیطان کی پرستش کرتی تھی؟ پوری نسل انسانی کی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس نے شیطان کی پرستش کی ہو۔ تو مراد کیا ہے کہ مطلب جو ہے کہ جس رستے پہ تمہیں شیطان لگا رہا ہے، جو شیطان تمہیں پھونک رہا ہے، اسی کا کہا مان رہے ہو تو گویا اس کی عبادت کر رہے ہو، گویا اس کی پرستش کر رہے ہو۔ حکم ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اطاعت کرنا، حکم ماننا، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر کر لیجئے، کسی کا حکم ماننا، کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت ہی کی قسم ہے۔ ہم اس کائنات میں جس کا حکم مانتے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ماں باپ کی، استاد کی، جن کا بھی حکم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اور جہاں کائنات میں کسی کا حکم، کسی کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو حضور نے فرمایا اس کی بات کو چھوڑ دینا۔ تو اس لیے اطاعت، حکم ماننا، یہ بھی عبادت کی قسم ہے۔ اگر کسی کا حکم، کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے پھر بھی اس کو تسلیم کرے، پھر بھی اس کا کہا ماننے، تو یہ عبادت ہے۔ نصارہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا۔ قرآن کی آیت۔ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا عدی جب مسلمان ہوا، یہ آیت سنی، حضور سے کہا اللہ کے حضور ہم نے آج تک اپنے علماء کو رب تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے تھے تم حرام کہہ دیتے تھے، جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تم حلال قرار دیتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے، کہا نہیں مانتے تھے ان کا؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔
یہی تو رب بنانا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کا حکم تسلیم کریں، اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے، حضور کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو تسلیم کریں تو یہ رب بنانا ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا شیطان کی پرستش نہ کیجیے، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب کا بڑا نافرمان ہے، اس نے رب کی نافرمانی کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے نہ چلیے۔ یا بات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے، یہاں اللہ کی صفت رحمان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن کام اس طرح کے ہیں کہ وہ باوجود رحم والا ہونے کے تمہیں عذاب دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم بہت بڑا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگرچہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن شرک وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے رب کی رحمان کی صفت کا ذکر کر کے فرمایا اگرچہ وہ رحمان ہے، لیکن یہ کام کفر اور شرک والا ایسا ہے کہ رب عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، اس صورت میں تم شیطان ہی کے حامی ہوگے، شیطان ہی کے دوست ہوگے۔ باپ کہنے لگا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے معبودوں سے منہ موڑ رہے ہو، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر باز نہ آئے تو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ سکا باپ کہتا ہے ابراہیم۔ قال السلام علیک، مومن الجھتے نہیں پھر، کہا سلام، ساستغفر لک ربی، ٹھیک ہے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کے حقوق مجھ پر ہیں تو میں اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا کہ رب میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان بی حفیہ۔ اللہ اکبر۔ آگے قصہ، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سورہ انبیاء کے اندر، سورہ مریم کے اندر، سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اپنے باپ سے کہنے لگے، اپنی قوم سے کہنے لگے کس چیز کی پرستش کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، بتوں کی، فنظل لها عاکفین، ان کے مجاور بن کر بیٹھے ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ دلیل دیکھی حضرت ابراہیم کی، فرمایا هل يسمعونکم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو۔ جو پکار کو سن نہیں سکتا وہ عبادت کے، وہ پرستش کے کس طرح لائق ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح حاجت روا ہو سکتا ہے جو پکار کو سن نہیں سکتا؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو کیا تمہاری پکار کو وہ سنتے ہیں؟ او ینفعوکم او یضروکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ جب کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نفع نہیں دے سکتا، وہ پرستش کے عبادت کے لائق کس طرح ہو سکتا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قوم کی دلیل سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، علم سے بات نہیں کی، دلیل سے بات نہیں کی، آگے جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ سمجھاؤ کسی کو، باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ حضور نے بھی جب توحید کی دعوت دی، قوم نے یہی کہا کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، وہ بھی اسی طرح کرتے آئے۔ اللہ اکبر۔ قال فرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنما عدو لی الا رب، فرمایا یہ سب میرے دشمن ہیں، جن کو رب کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی پرستش کر رہے ہو، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ ہائے، رب العالمین کون ہے؟ حضرت ابراہیم تعارف کرواتے ہیں رب کا، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، رب وہ ہے کہ جس نے میری تخلیق کی ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ رب وہی کہلوا سکتا ہے جو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ کبھی رب نہیں کہلوا سکتا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، پھر مجھے سمجھ بوجھ، مجھے اچھے برے کی تمیز، حق باطل کی تمیز، مجھے ہدایت اسی نے دی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، رب وہ ذات ہے کہ جو مجھے کھلاتی بھی ہے، جو پلاتی بھی ہے۔ اس کائنات
اس کائنات کے اندر جتنی بھی بسنے والی مخلوقات ہیں ان تمام کا رزق اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ انسان کما کر کہتا ہے شاید میں نے زور بازو سے اپنی ذہانت سے یہ کمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی ابتدا۔ فرمایا کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کا رزق ہمارے ذمہ۔ تو فرمایا کہ وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی بھی ہے، جو مجھے پلاتی بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی مجھے وہی ذات دیتی۔ ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بھاگتے رہتے ہیں۔ ہمیں توحید سمجھ نہیں آئی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، شاید ان کے ہاتھ میں شفا ہے۔ نہیں، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گی اور زندہ کرے گی، جو مجھے موت دے گی اور پھر زندہ کرے گی، وہی ذات ہے۔ ہم اتنے ظالم ٹھہرے، ہم اتنے بے وقوف ٹھہرے کہ اللہ کی یہ صفات اٹھا کر ہم نے پیروں کو، بابوں کو، انسانوں کو دے دی۔ اللہ اکبر، جا کر سر کو جھکا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، مٹیاں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے ہیں، شفا مل جائے گی، اولاد مل جائے گی۔ ابراہیم اپنے رب کے، اپنی قوم کے سامنے، اپنے والد کے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی مجھے وہی دے گا۔ یہ قوم کے سامنے خطاب ہے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جو خطاب کیا، کہا ربی الذی یحیی و یمیت، سورہ البقرہ میں فرمایا میرا رب وہ ہے۔ بادشاہ نے کہا نا رب کا تعارف پیش کیجئے، تمہارا رب کون ہے جس کی دعوت ہمیں دے رہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے۔ وہ بے وقوف تھا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر کہنے لگا جی یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم الجھے نہیں ہیں بے وقوف کے ساتھ۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فرمایا میرا رب، چلیں یہ تو تیری جہالت ہے کہ ایک بے گناہ کو پھانسی دے کر تو کہہ رہا ہے کہ میں موت دے سکتا ہوں، ایک گناہ گار کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں زندگی دے سکتا ہوں۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو سورج کو مغرب سے لے کر آ۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے نقشہ کھینچا، فرمایا ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، سر کو جھکا لیے۔ اللہ اکبر۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں ایک دن سن رہا تھا کلپ، ایک دن وہ ایک پیر صاحب کی کرامت بیان کر رہے ہیں، جہالت کی انتہا دیکھی۔ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لوگوں اس قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لو، ہدایت مل جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کسی عالم کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لو، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بزرگ کا ترجمہ پڑھ لو۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، سارے نمازی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کا ترجمہ پڑھ لو قرآن مجید کا ترجمہ، اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک مولوی صاحب، یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، ریکارڈ میں ہے، ویڈیو ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامت بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کیا مرغا کھا رہے تھے، شاگرد دال کھا رہا تھا، شاگرد کی والدہ کہنے لگی کہ حضرت خود مرغا تناول فرمایا ہے اور طالب علم بچہ جو ہے وہ دال کھا رہا ہے۔ حضرت شیخ نے کیا کیا، ہڈیوں کو ہاتھ پھیرا، وہ دوبارہ مرغا زندہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ میری بات ہوئی اس بات پہ، اس کرامت پہ، وہ نہیں مانا، کہتا ہو سکتی ہے کرامت۔ لفظ غور کیجئے، مولوی صاحب کے جو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغے کی ہڈیوں پہ ہاتھ پھیر کر کیا کہا، قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جا، میرے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اور میں کہا ظالم، اللہ کے واحد نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے
یہ معجزہ بخشا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں ہاتھ پھیرتا ہوں، شفا اللہ کے حکم سے ہے، میں مردے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ میں نے کہا تو نے جہالت کے اندر، بغض کے اندر، حسد کے اندر ہمارے ساتھ بحث کرتے ہوئے اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تم نے اپنا ہی حکم ڈال دیا۔ اور ہمیں معلوم ہے یہ لوگ کبھی نہیں کہیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہی پڑھ لو، کبھی نہیں کہیں گے۔ 11ویں دلوائیں گے، ان کے چرچے بڑے کریں گے، اور جب ہم بات کریں گے تو الزام ہمیں دیں گے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتاب تو پڑھو یار، توحید سمجھ میں آئے، رسالت سمجھ میں آئے، آخرت سمجھ میں آئے، نماز کا طریقہ سمجھ میں آئے۔ یہاں آ کر کہتے ہیں نہیں پڑھنی نہیں ہے۔ کس سے کہانی ان کے نام پہ جتنے مرضی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب کی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ زندہ کرنا، موت دینا میرے رب کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ بات کو مختصر کروں، حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا بات کرو، کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں تھی۔ بھائیوں سے گزارش ہے ذرا آگے تشریف لیں، آگے جگہ خالی ہے، آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں۔ سورہ انبیاء کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا مکالمہ بیان کیا وہ ذرا سن لیجیے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم؟ اللہ اکبر، کہنے لگے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہا یہ جو مورتیاں ہیں جن کے ساتھ تم چمٹے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں۔ کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد ان کی پرستش کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مشرک کی دلیل ہے، یہ مشرک کی دلیل ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لاجک کوئی نہیں باس، اور سناؤ تو کہتے ہیں یہ بتوں کے لیے۔ اور تماثیل کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، تمثیل، مثال، وہ مورتیاں بلا وجہ نہیں تھی، وہ خیالی نہیں تھیں، وہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، اولیاء تھے، جن کی انہوں نے شکلیں بنا کر اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ وہ کیمرے کا دور نہیں تھا، وہ پرنٹنگ پریس کا دور نہیں تھا، لوگ ہاتھ کے ساتھ مصوری کیا کرتے تھے، چٹانوں کو تراش کر کے پورا انسان سامنے کھڑا کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اس قوم کے اندر جب اللہ کے نیک لوگ فوت ہو گئے، شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ یہ اللہ کے لوگ ہیں، ان کی مورتیاں بنا کر سامنے رکھ لو، اللہ یاد آتا رہے گا۔ فرمایا وقت گزرا، لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، لوگوں نے خدا کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، لوگوں نے سمجھا شاید خدا تعالیٰ کے کاموں میں ان کو کوئی دخل ہے، ہم ان کو راضی کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، ہم ان کے نام کی نظر نیاز دیں گے اللہ ہم پر مہربان ہو جائے گا، ہم ان کے سامنے منت رکھیں گے، ہم ان کے سامنے حاجت رکھیں گے، شاید بارش برس جائے گی، ہم ان کے سامنے بے اولادی کا رونا روئیں گے، شاید ہمیں اولاد مل جائے گی۔ وہ بلا وجہ مورتیاں نہیں تھیں۔ جاؤ ہندوستان میں ہندوؤں سے پوچھ لو کہ یہ جو مورتیاں ہیں وہ کہیں گے کہ فلاں 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 کی ہے۔ تو فرمایا یہ جو مثلیں ہیں، یہ مورتیاں ہیں، کہا ہمارے باو اجداد عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے بات کی، کوئی مداحنت کا شکار نہیں ہوئے، کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا کوئی حق لے کر آئے ہو یا ایسی مذاق کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کیا کہنے لگے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، اور رب وہ ہوتا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، رب وہ ہوتا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا۔ میں بڑی دفعہ رب کا مطلب سمجھایا آپ لوگوں کو، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، رب کہتے کسے؟
رب کا مطلب پالن ہار، جو پالنے والا ہو، جو پالنے والا ہو۔ رب اس کو کہتے ہیں جو حاکم ہو، فرما روا ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ جس کا حکم چلتا ہو، جس کا حکم مانتے ہوں، جس کا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ہم حکم مانیں گے، گویا ہم اس کو رب کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو گویا ہم انسان کو رب کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حضور نے واضح فرمایا جہاں پیدا کرنے والے کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری، کسی کا حکم تسلیم نہیں کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیے، اللہ اور اس کے رسول نے اگر چوری کا کوئی حکم بیان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے زنا کی اگر کوئی سزا بیان کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے قتل کے کچھ احکامات دیے ہیں، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اگر اس سے ہٹ کر اگر ہم چاہیں کہ کوئی اور قانون نافذ کریں، کسی اور کو مانیں، تو گویا ہم اس کو الہ کا معبود کا درجہ دے رہے ہیں، رب کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہماری اسمبلی کے اندر، عورت ذات ہے، میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جس نے پیش کیا ہے، اور خدا کی بندیے، تجھے آج جو عزت اور مقام ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا۔ حضور نہ آتے تو آج تو ظلم کی چکی میں پس رہی ہوتی۔ آج تجھ کو ماں جیسا مقدر رشتہ دیا ہے تو حضور کی ذات نے دیا ہے۔ آج تجھ کو بیوی جیسا مقدس رشتہ دیا ہے تو حضور نے دیا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو شاید آج بھی تو زندہ درگور ہو رہی ہوتی، آج بھی شاید تو پاؤں کی جوتی ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو میاں بیوی کا حقوق بنائے ہیں، بیان کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اولاد اور والدین کا جو حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں، اس کو چھوڑ کر تم اپنے نظام، اپنی سوچ، اپنی فکر کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو، نافذ کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کا نظام چھوڑ کر، قانون چھوڑ کر کبھی بہتری نہیں آ سکتی۔ دنیا میں بھی ضلالت اٹھائیں گے، آخرت میں بھی ضلالت اٹھائیں گے۔ یہ بیٹا شکایت کر لے، باپ کو 3 ماہ کے لیے قید کر دیا جائے، خدا کے بندے، باپ کو 3 ماہ قید کر کے تیرا باپ خرچہ دے گا بیٹے کو۔ عورت خامند کے خلاف شکایت لے کر کورٹ کچہری کے دھکے کھاتی پڑے، اور تمہارا یہ جسٹس کا نظام دنیا کے سامنے ہے۔ کل کرائیں ایک جسٹس کی بیٹی کی شادی ہوئی، کروڑوں کے تحفے وصول کرنے والا جج کیا انصاف فرما کرے؟ بات کرو تو توہین عدالت، بات کرو تو توہین عدالت۔ اس نظام کے اندر تم کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہاری عقل ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہارا قانون ہے؟ فرمایا میاں بیوی، انشاءاللہ میں حقوق بیان کروں گا، یہ ذی الحج کا ذرا گزر جائے۔ فرمایا نوک چوک ہو گئی ہے تو 1 سالس لے لو عورت کے گھر سے، 1 سالس لے لو مرد کے گھر سے، ان کے درمیان میں سلو کروا دو۔ کورٹ کچہری کے چکر اسلام نے نہیں بتائے، نفرت بڑھے گی، یہ ہمارا مضبوط خاندانی نظام بکھرے گا، یہ کبھی سلجھے گا نہیں۔ اور خصوصاً ایک غیرت مند مرد، بغیرت نہ ہو، غیرت مند مرد ہو، عورت شنوائی لے کر کورٹ کچہری کے اندر جائے، میں دیکھوں گا وہ گھر میں کیسے آباد کرتا ہے اسے۔ ہو غیرت مند، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہو؟ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا ذرا میلے سے ہو آؤ، دیکھو میں تمہارے معبودوں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے فَجَعَلَهُمْ جُزَاءً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ بِهَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بڑا ہی ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا۔ قوم کیا کہنے لگی؟ سمجھ عقل ابھی بھی نہیں آئی، اور جو خود اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتا، جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، وہ تمہارا کیسے کرے گا؟ اور جو خود امیر نہیں ہو سکتا تمہیں ڈبل کیسے کر کے دے گا؟ جس کی خود اولاد نہیں وہ تمہیں اولاد کیسے دے گا؟ جو خود بیمار ہے وہ تمہیں شفا کیسے دے گا؟
جب انسان توحید کو نہیں سمجھتا ذلیل ہوتا ہے انسانوں کے آگے۔ فرمایا بڑا ہی ظالم ہے کہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہاں ایک نوجوان کا سنا ہے ہم نے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے فاتوا به على اعین الناس، کہا ذرا سامنے لے کر آؤ، کون نوجوان ہے، کون ہے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آج کے جمعے میں صرف میں نے شروع میں عرض کیا تھا حضرت ابراہیم نے جو دعوت دی ہے صرف قرآن کے حوالے سے وہی بیان کروں۔ ابراہیم تم نے کیا؟ قالوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا یہ بڑا سامنے ہے، پوچھو ذرا کس نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ذرا پوچھو ان سے۔ اتنی بات کرنی تھی، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا نیوی پالیں، نیوی پالیں، نظریں جھک گئے۔ معبودوں کا حشر ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ بڑا ہے، پوچھو ذرا ان سے کہ یہ تہس نہس ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے۔ ہائے، جو اپنے آپ سے بھی آئی نہ ٹال سکے وہ تمہاری کیسے ٹالے گا؟ جو اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنا بچاؤ نہ کر سکے، وہ تمہارا کیسا کرے گا؟ اور پڑھو اس قرآن کو، توحید اللہ سمجھ عطا فرمائے گا۔ ایسے وہ میری بات ہوئی مولوی صاحب سے، کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ نہیں قرآن مجید، اتنے علوم پہلے سیکھیں پھر قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے جو کہتے تھے کہ رفع الدین منسوخ ہو گئی، عجیب بات ہے۔ وہ ایک دو ہواری بولنے لگے، کہنے لگے جی نہیں قرآن مجید کو پہلے علوم سیکھیں پھر قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے، ہماری کہاں اوقات ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ میں کہا لعنت ہے، بے شرمی کی بات ہے، یہ منہ پہ بولا میں نے کہا یہ بے شرمی کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہر مسلک کے مولوی نے کوشش کی کہ میں بڑھ چڑھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کروں، کس لیے کیا؟ اس کو پکڑ کے الماری میں رکھ دیں، کیوں ترجمہ کیا؟ اس لیے ترجمہ کیا کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں عالم ہوں، تم پڑھ سکو اس کو۔ اور مولوی صاحب ابھی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ نہیں قرآن مجید کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، علماء سے پڑھو، ہم سے پڑھو، جو ہم تشریح کریں وہ مانو۔ ایک کامن سینس، ایک نیوٹرل شخص اگر اس کو پڑھے گا، پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، یہ دل پہ چوٹ کرے گا، یہ دل پہ چوٹ کرے گا۔ اور جس دن انسان نے خود اس کو پڑھ لیا پھر ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نہ پڑھو، اتنے علوم پہلے پڑھو اس کے بعد قرآن مجید کا پڑھو۔ میں نے کہا یہ بے شرمی کی بات ہے کہ وہ علوم پڑھ کے بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا دیے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر بھی ان کی پرستش کر رہے ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان کا کہا مان رہے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہو، ان کے سامنے جھک رہے ہو، ان کو حاجت کے لیے پکار رہے ہو، جو نہ خود کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ کوئی نفع دے سکتے، شیئا کچھ بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اف لکم، تف ہے تم پر، حضرت ابراہیم کہنے اف لکم، تف ہے تم پہ، ولما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ اکبر۔ عقل نہیں ہے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں؟ عقل نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لما تعقلون، عقل نہیں ہے تم پہ؟ اب لاجواب ہو کر مشرک اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے، اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے آگے سے کیا کہتا ہے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اب پکڑو اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کی حمایت کرو۔ لو جی، جو معبود ہے اس کی حمایت کرو، جو اپنی حمایت خود نہیں کر سکے۔ آگے کچھ جواب نہیں آیا، کوئی لاجک نہیں ہے، لڑائی پہ جھگڑے پہ اتر آئے۔ قال حرقوہ، جلا دو اس کو۔ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا کتنی بڑی آگ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی۔ ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آگے پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ ظالم بھول گئے تھے، توحید سمجھ میں نہیں آتی تھی، بھول گئے تھے کہ جس آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت آگ کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جلانے والے؟ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ بھول گئے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی آگ میں پھینکا تو ہم نے کیا کہا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام، بردم وسلاما، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے وہی آگ جو دنیا کے قانون کے مطابق اپنے اندر جانے والی ہر چیز کو بھسم کر رہی ہے، جلا رہی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو زندہ سلامت رکھا۔ اللہ دکھاتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے پھر اللہ دکھاتا ہے معجزے، لیکن اس کے لیے اللہ کی ماننا پڑتی ہے، اللہ کے احکامات پہ چلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اللہ رب العزت معجزے نہیں دکھاتے، 313 کو لے کر بدر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کرنا پڑتی ہے، خندق کے موقع پہ پورے عرب سے ٹاکرا لینا پڑتا ہے، پورے عرب کے سامنے ماتھا لگانا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ رب العزت معجزے دکھاتے ہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہم تو تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کیا شریعت ہے، کیا اللہ ہے، کیا اللہ کا رسول ہے، بھول جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، پھر اللہ نہیں مدد کرتا۔ اگر اللہ کی مدد، اللہ کے معجزے دیکھنے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان پیدا کرنا پڑتا ہے۔ پوری کی پوری قوم سگا باپ بتوں کا پجاری ہے، غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، باپ دھمکی دے رہا ہے کہ باز نہ آئے تو گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم تن تنہا گھر سے نکل پڑتے ہیں، آگ کے اندر جاتے ہیں، آگ سے باہر آتے ہیں، ایک ملک کو چھوڑتے ہیں دوسرے ملک جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں تیسرے جاتے ہیں، تیسرے کو چھوڑتے ہیں چوتھے جاتے ہیں، صحراؤں کی خاک چھانتے ہیں، پھر جا کر اللہ رب العزت اعلان کر دیتے ہیں کہ ابراہیم آج کے بعد اس کائنات میں جو نبی آئے گا وہ تمہاری اولاد سے آئے گا، تمہاری اولاد سے باہر میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ یہ ایمان پیدا کرنا چاہیے، یہ قرآن پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی بڑے گرم ہوتے ہیں، گرم اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ چاپلوسی، یہ خوش آمدی چیزیں نہیں ہوتی۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، اکیلے امت تھے ابراہیم علیہ السلام، اکیلے امت تھے، کوئی دوسرا فرد روئے زمین پر جب حضرت ابراہیم توحید کا اعلان کرنے نکلے تھے کوئی دوسرا توحید کو ماننے والا نہیں تھا۔ ساری عمر اللہ کی توحید سمجھائی، جب اس دنیا سے گئے تو چند لوگ تھے گنے چنے جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے، گنے چنے، اپنی بیویاں، اپنے بیٹے، یا چند ایک لوگ، ایک بھتیجا، چند ایک لوگ۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ابراہیم تم نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، میں تجھے قوموں کا باپ بنا دوں گا۔ یہ اللہ نے بشارت دی تھی حضرت ابراہیم کو، میں تجھے قوموں کا باپ بنا دوں گا۔ آج روئے زمین میں سب سے زیادہ ماننے والے حضرت ابراہیم کے موجود، چاہے مسلمان ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی۔ یہ تینوں بڑے مذاہب آج اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم پہ جو آزمائشیں آئی ان کا ہلکا سا تذکرہ کروں گا اور فلسفہ قربانی کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہو سکتا ہے کل چاند نکل آئے تو احباب جو ہیں چاند نکلنے سے پہلے اپنی حجامت بنا لیں، زیر ناف بال کاٹ لیں، بغلوں کے بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں۔ جب چاند طلوع ہو جائے ذی الحج کا، جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں تمنا ہے کہ میں قربانی کروں گا، تو وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں کٹوائے گا، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، نفل نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ 10 دن جو ہیں، یہ 10 دن عید میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔